جناب ایمن، آپ سن رہے ہیں محترم بلکہ محترمہ جو تعلق رکھتی ہیں طبقہ اقتدار سے، ان کی ہرزہ سرائی کے پاکستان سمیت اور کون کون سے ممالک جو ہیں وہ بین البر اعظمی میزائل ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ امریکہ بہادر کو ذلیل کیا جا سکے۔ اچھا، ویسے امریکہ کو ذلیل کرنے کے لیے آپ کو اتنا تکڑا کرنے کی ضرورت نہیں، امریکہ آلریڈی پہلے ہی اتنا ذلیل ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے کر لیا ہے اتنے دنوں سے ایران میں؟ آپ ایک وکٹ لیتے ہیں تو دوسرا کھلاڑی کھڑا ہو جاتا ہے، دوسری وکٹ لیتے ہیں تو تیسرا کھلاڑی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے سامنے آ جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ اس سے زیادہ اوقات تو میرے محلے کے کونسلر کی اس سالہ گٹر تو صاف کراتا ہے۔ یہ امریکہ کا صدر ہے یا ٹریفک حوالدار؟ اس کی کوئی سن ہی نہیں رہا، اور اب وہ اپنی خجالت دنیا کے دوسرے ملکوں پہ اتار رہا ہے کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ گویا آپ خوند ہوئے جو آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو۔ پاکستان نے اس معاملے پر اپنا باضابطہ موقف دے دیا ہے۔ جلیل عباس صاحب حکومت پاکستان کی باضابطہ زبانی، ان کو آپ سمجھ لیں۔ اس لوپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی میزائلوں کی رینج میں نہیں۔ پاکستان کا ایٹمی نظریہ بھارت کے لیے مخصوص ہے۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان اگر ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک، کسی اور قوت، خاص طور پہ سپر پاور امریکہ کو اپنے میزائلوں کی زد پہ رکھنا چاہتا، اب یہ بات بہت دور نکل جائے گی، بہتر نہیں ہے اس معاملے کو ہم یہیں روک دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ اسامہ بن لادن کو لٹا کے چلے گئے ہوتے اتنے عرصے۔ ایبٹ آباد آپریشن جب آپ نے کیا تھا، میرا خیال نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہو جاتا، لیکن اتنا آسانی سے نہیں۔ تو اٹ مینز کہ آپ کا وہ درجہ بہرحال نہیں ہے کہ آپ کو ہم اپنا دشمن گردانیں، گو کہ آپ ہمارے دوست ہرگز نہیں ہیں۔ اب اس دوران میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ جس سے ماتھا ٹھنک جائے گا سننے پڑھنے والوں کا، اگر انہیں ابھی تک باضابطہ طور پر نہیں پتا۔ ایران کے پے در پے میزائل حملوں، ڈرون حملوں سے تنگ آ کر آخرکار عرب ممالک نے ایک اجلاس یا ایک محفل ہاؤ ہو منعقد فرما کر کے اور آہو فغاں برپا کی ہے۔ اس حوالے سے ایک خبر مجھے بتاتی ہے کہ اسلامی ممالک کا ایران سے ہمسایہ ممالک کے خلاف حملے روکنے کا مطالبہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، صحافت کا یہ لیول ہے، اسلامی ممالک کا ایران سے ہمسایہ ممالک، گویا ایران ہمسایہ وہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ اب اس لیول کی اغلاط جب ہوں گی تو پھر میں کیا بیان کروں گا اور آپ تک کیا چیز پہنچے گی۔ بہرحال اسلامی ممالک نے ایران سے ہمسایہ ممالک کے خلاف حملے فوراً روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس دارالحکومت ریاض میں ہوا، جہاں فلانا پر غور کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر وہی کہا جو اس سے 5 سال پہلے سے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سعودی عرب ایران حملوں کے بعد فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کسی فریزر وغیرہ میں تو نہیں محفوظ کیا ہوا ہے آپ نے کہ جو جم گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ وہ حق نکال ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اپنے گال پہ پڑنے والے تماچے کو جو ہے وہ آپ ریورس کر سکیں۔ سب سے زیادہ میرے رب نے انبیاء، پیغمبر، رسول عرب میں اسی لیے اتارے ہیں۔ وہ عرب جن کے گھوڑوں کی چاپوں سے لرزہ طاری ہو جاتا تھا ایوانوں پہ، آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ عجموں کو بلا کر کے اور نوکریاں دیتے ہیں، ان کو کئی ممالک کے اتحاد کی جو ہے وہ سربراہی سونپ کر کے ان کے ہاتھ میں تلوار دے کے اور ان سے کہتے ہیں کہ آؤ سخی غم مٹائیں۔ یہ فوج آپ نے کس لیے بنائی ہے اگر آپ اپنا ہی تحفظ نہیں کر پا رہے؟ ایرانی رد عمل کہہ رہا ہے کہ ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہنا ہے امارات کا، رد عمل ہے اس کا جو ایران نے اس پر تباہ آزمائی فرمائی ہے۔ یہی بات تو سعودیہ بھی کہہ رہا تھا۔
ایران فرماتا ہے کہ سعودیہ، قطر اور امارات میں تیل تنصیبات کے قریب رہنے والے فوراً علاقہ خالی کر دیں۔ اب ایک سٹوری بی بی سی نے اس حوالے سے شائع کی تھی، اللہ ماری میں نکال کر کے رکھی تھی، لیکن بی بی سی کو بھی موت پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں آ کے یہاں بیٹھا ہوں وہ سٹوری ادھر ادھر کر کے انہوں نے اس کے اوپر دھڑ کوئی نئی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ شامل حال کر لی ہیں۔ اس سٹوری کی جو لائن تھی وہ اتنی کیچی تھی کہ جس کی وجہ سے میں اس پر بات کرنے پر مجبور ہوا۔ اس میں اس بات کا انکشاف فرمایا گیا ہے کہ ایران دیگر ہمسایہ پڑوسی اسلامی ممالک کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ بھی اس جنگ میں اتریں، اور ایسا غلطی سے نہیں بلکہ دیدہ و دانستہ کیا جا رہا ہے، اور اسے بھی دفاع کا ایک طریقہ ہی سمجھیے۔ جب یہ سٹوری میں نے پڑھی، اس کے کانٹینٹ میں گیا تو مجھے بہت ساری چیزیں نئی معلوم ہوئیں۔ ترکیہ پر حملہ ہوا اور اس کے بعد بتا دیا گیا کہ یہ حملہ غیر مسلم ممالک کی طرف سے کیا گیا تھا، گویا اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا، اس بات کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ پھر دبئی پہ حملہ ہوا، پھر ابو ظہبی پہ حملہ ہوا، پھر اور دیگر جگہوں پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد سے ابھی تک محض زبانی جمع خرچ سے کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن کل کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش فرماؤں گا۔ کل فار دا ویری فرسٹ ٹائم لوپ کی صورت میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس وقت تو جو معاملات ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے راولپنڈی میں علماء اور ذاکرین کے ایک وفد سے باضابطہ طور پر ملاقات ان سے کر کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی حوالے سے دوسری خبر جو بی بی سی سے میں نے مستعار لی ہے، اس کا آپ اگر کانٹینٹ پڑھیں تو وہ بتا رہی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ اب اس خبر کو بی بی سی کی خبر کے ساتھ ملا کر کے اگر پڑھیں تو کیا کوئی فیصلہ کہیں ہو چکا ہے؟ کیا طبل جنگ کہیں بجنے والا ہے؟ کیا کسی معرکے کا رن جو ہے وہ سنائی دینے والا ہے؟ یہ سب باتیں کیا کے صیغے کے ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے مہمان اس پر اپنی رائے ہمیں دے سکیں۔ اسی حوالے سے ایک ڈیٹیل خبر میرے سامنے موجود ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کہتے ہیں مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آئی ایس پی آر کی ایک باقاعدہ پریس ریلیز میرے سامنے موجود ہے۔ ایک تصویر ہے جس میں شیعہ علماء اور ذاکرین کے ایک وفد کے ساتھ عاصم منیر صاحب تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ لکھا ہے غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانیہ کی روک تھام کے لیے علماء اپنا کردار ادا کریں، فوٹو آئی ایس پی آر۔ تو کیا وہ جو جوابی رد عمل کی بات سعودیہ کر رہا تھا، کیا اب اس جوابی رد عمل کی باری آنے والی ہے کہ جس کے لیے شاید معاملات کو بہت پہلے سے بھانپ کر کے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیا کے صیغے کے ساتھ ساری باتیں ہیں، نتھنگ از ڈیفینٹ، نتھنگ از فور شور۔ میرے مہمان یقیناً ہم سے زیادہ باخبر ہیں۔ بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب، سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کا انتخاب کیا۔ جناب من، ایک طرف قطر جو ہے وہ ایرانی سفارتکاروں کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، ریاض پر ایران کا میزائل حملہ ناکام ہوتا ہے، دوسری جانب یہ محفل ہائے ہو منعقد ہوتی ہے جس میں عرب ممالک جو ہے وہ اپنا اجتماعی گریہ وزاری فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں چھڈاں گا، مار دیاں گا، لیکن اگر اتنا کسی قابل ہوتے تو خود ہی کچھ کر لی ہوتے۔ آپ کے خیال میں یہ جو محفل سجائی گئی ہے، اس محفل سے ایران کی صحت پہ کوئی خاص فرق پڑے گا، یا یہ ویسے ہی گفتن نشستن برخاستن اور فوٹو سیشن کے انعقاد کے لیے زحمت اٹھائی ہے میرے سرکار نے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا نور صاحب۔ بات یہ ہے کہ جس طرح آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ایران نے کسی دھمکی کو یا کسی ریزسٹنس کو یا کسی بھی چیلنج کو جو ہے وہ جو ہے اس سے اپنے ڈر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا پرو ایکٹیو اوفینسو طریقے سے
رسپونڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ اسرائیل ہے. ابھی ایک خبر آ رہی تھی, وہ اس کی جو اتھینٹسٹی چیک کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے آؤٹ لیٹ اسے کوٹ کر رہے ہیں کہ جی ایران نے اسرائیل کے اندر گراؤنڈ آپریشن اسپیشل فورسز نے کیا ہے, جس میں جو ایران کا جو اسرائیل کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھا احمد زامر, اس کو مار دیا. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ ایک بہت نیتن یاہو کے جو بہت ایک قریب شخص تھا, اس کو بھی انہوں نے جو جس کو وہ ٹپ کر رہے تھے اگلی اپنا پریمیئرشپ کے لیے, اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو اگر بہت بڑی چیز دیکھیں تو جو ایران کے جو ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کے اوپر حملہ ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ جو ہے یہ ایک ہی ریزروائر ہے جس میں جو قطر میں ہے وہ نارتھ کہتے ہیں اس کو ساؤتھ کہتے ہیں. تو اس کے بعد ایران نے کہا کہ جی اب ہم کوئی جو ہے وہ آئل کی یا کوئی ریفائنری یا کوئی گیس کا جو ذخیرہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب ہے انہوں نے اس لاس کو برداشت کرنے کے بعد اپنا رسپانس دیا ہے. اور امریکہ کے اندر سے جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ابھی ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں امریکہ کے ایتھن لیون نے بھی کنفرم کیا ہے کہ 8 مارچ کو نیتنیاہو جو ہے وہ جنگ رسید ہو گیا تھا. تو اور اس کے بعد وہ جو چیزیں ہیں ان کے ڈیفنس منسٹر کو باہر لے کے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کو جب آپ ٹرانسفارم کر کے یا اس کو جب چینج کر کے آپ خلیجی ممالک کے اوپر لے کے آتے ہیں, تو وہاں تو جتنے امریکن ایسٹ تھے اس کے اوپر ایران نے حملہ کیا اور ایران حملہ کر رہا ہے. لیکن جب ایران کے بہت سارے ایسے بھی ایسٹ پہ حملہ ہوا ہے خلیجی ممالک جو ایران نے نہیں کیا, اور ایران نے اس کا بتایا گلف ممالک کو, جیسے آپ رامکو کی فیسلٹی دیکھتے ہیں اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا. تو اب سچویشن جیسے آپ نے خود کہا نا, ایک بہت ہی نازک دھاگے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, بڑی ڈیلیکیٹ پوزیشن ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران جو ہٹ کر رہا ہے گلف ممالک میں, کیونکہ ابھی تو ایشو جہاں تک اسرائیل ہے اس کو تو سائڈ پہ رکھ دیں, وہ تو ایران نے کرنا ہی کرنا ہے, اس کو تو مارنا ہے, ہر قسم کے وہ میزائل مارے گا. ابھی ان کے پاس ایک اور بڑی اسٹرانگ ویو آف میزائل ہے جو پڑی ہوئی ہے سجیل کے بعد جو نے کرنی ہے. لیکن یہ دیکھ لیا کر امریکہ نے جو یہ اپنا جو گیس فیلڈ کے اوپر حملہ کیا, اور خاص طور کوہ زیگراس میں جو حملہ کیا ہے, یہ وہ جگہ ہے جو ابنائے ہرمز کے ٹپ کے اوپر بیٹھتی ہے. وہاں انہوں نے 5000 پاؤنڈ کا GBU-72 بم مارا, تو وہ بم مارتے رہیں گے اسرائیل کے اوپر ریٹیلیٹ. لیکن یہاں پہ سوال ہے کیا گلف ممالک کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ ان ممالک کی طرف سے کوئی ایران کے اوپر حملہ ہوگا جو ایک بہت خطرناک سچویشن ہے. It will be a very dangerous situation. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں آ رہی. درست ہے سر. پھر مجھے یہ بتائیے گا, وہ جو بی بی سی کی سٹوری کا میں حوالہ بھی تھوڑی دیر پہلے انٹرو میں اپنے دے رہا تھا کہ بی بی سی کی سٹوری وہ بتاتی ہے کہ یہ دفاعی حکمت عملی کے تحت خلیجی دیگر ممالک کے اوپر ڈرون حملے یا جو حملے کیے گئے ایران کی جانب سے, یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت دعویٰ ہے بی بی سی کا. اگر اس سٹوری کو ذہن میں رکھیں تو کیا کہیں کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ علماء اور ذاکرین کے وفد سے بات کرنی پڑی ہے, گفتگو کرنی پڑی ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ پری ایمپٹیو میجرز کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ سعودیہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں, تو کیا اب سعودیہ کا دفاع ہونے والا ہے سر؟ سعودیہ کا دفاع تو پہلے ہو رہا ہے, لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پہلے سعودی عرب کو خود اپنے دفاع میں آنا ہے, اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹیئر آف کی طرف جیسے ہم بات اصل میں کرتے ہیں, اس کو ریلیٹ کرتے ہیں سعودی اور پاکستان کے ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے. جی جی. اس ڈیفنس پیکٹ کے اندر پہلے تو اس حکومت کو اب خود کام کرنا ہے نا, جس حکومت کے ساتھ یہ ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, اس کے بعد اس کی سیکنڈ اسٹیج میں آپ جاتے ہیں تو پھر وہ پیکٹ کے ساتھ آپ کے الائز آتے ہیں, اور وہ الائز جو ہیں وہ جیسے پاکستان اگر آپ کہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, تو پاکستان کے اس ڈیفنس پیکٹ کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں. اس ڈیفنس پیکٹ کا ایک آسپیکٹ بھی یہ ہے کہ آپ ان کے شہروں کی کنٹرول اپنا پروٹیکشن کی ذمہ داری لیں. اس ڈیفنس پیکٹ کا ایک آسپیکٹ بھی ہے کہ آپ ان کا ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی بڑھا دیں. اس ڈیفنس پیکٹ کا ایک اپنا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو ٹیکنالوجی جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں. اس ڈیفنس پیکٹ میں صرف یہ نہیں مینشن کیا گیا کہ آپ سرحد پہ جا کے سپاہی کھڑے کر دیں گے اور وہ گنے اٹھا کے لڑنے لگیں گے. تو
تو اس کی ابھی امپلیمنٹیشن آپ نے بائی اسٹیج دیکھنی ہے. اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا مذہبی جذبات کا، تو وہ واقعی بڑا ایک سینسیٹیو چیز ہے، کیونکہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے سنی مطلب اٹیک ہونے کے باوجود ایک دوسرے پہ ابھی بارکاہ پہ حملہ ہوا تھا، ابھی تک پاکستان کی پبلک میں، جو آپ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ایک شیعہ سنی پولائٹی رہی ہے. میں اور آپ جو ہیں وہ بہت سارے اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جو ریلیجیس کے اوپر کسی کے ایکسپرٹ، اور یہ جنرلی ایگزسٹ کر رہا ہے پاکستان کی سوسائٹی پہ. تو یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایران بھی پاکستان کا نیبر ہے. 909 کلومیٹر بارڈر آپ شیئر کرتے ہیں ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اور باقی گلف کنٹری. اب یو اے ای کو تو خیر نکال دیجیے، وہ تو جا کے بیٹھ گیا تھا اسرائیل کی گود میں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ، بحرین، قطر کے ساتھ بھی ہمارے پرانے تعلق. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ سعودی عرب ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ خطے کا بڑا ملک ہے، وہ عرب ممالک میں بھی بڑا ملک ہے، اور اس کا رول جو ہے بڑا میٹر کرتا ہے. پاکستان نے میرا خیال ابھی تک جو چیز کی ہے وہ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ وہ ایڈوائزری کونسل کے طور پہ کی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ڈیفینس رکھتے ہیں اس کے حساب سے اگر ہم فورسی کریں کسی چیز کو، ہم تو وی شوڈ ناٹ جمپ آن الٹیمیٹ کنکلوژن. ہمارے یہاں لوگ زیادہ تر الٹیمیٹ کنکلوژن پہ جمپ کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کو اس طرح انالائز کرتے ہیں کہ شاید کل پاکستان سے جہاز ٹیک آف کریں گے، سعودی عرب جائیں گے اور فوج کو وہاں لینڈ کرا دیں گے، اور جا کے سعودی عرب پیچھے رہ جائے گا، ان کی فوج جو ہے وہ بیرکوں میں بھی، اور ہم جا کے لڑنا شروع کریں. نو، دس از ناٹ دی آپشن. آپ کی جو ڈیفینس کوآپریشن ہے اس کے بہت سارے ٹینجیبلز ہوتے ہیں، انٹینجیبلز ہوتے ہیں. اس کے حساب سے میرا خیال اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ آگے چلے گی، اور اس کے اوپر ہم نے غالباً جو ہے ایران کو بھی کانفیڈنس میں لیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ایران کے جو فارن منسٹر شہید ہو گئے، جنت نصیب کرے، علی لارنجانی صاحب، انہوں نے بھی پاکستان کی حساب سے بڑی تعریف کی تھی. تو پاکستان نے جو ایران کو اپنا انٹیلیجنس انپٹ اور باقی چیزیں پرووائڈ کی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ بڑی امپورٹنس کے حامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بہت سارے ایسے جو سعودی عرب کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کلیئر کیا ہے کہ یہ کہاں سے آپ کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں. اور بہت سارے اٹیک ایسی تھے جس میں اسرائیل انوالو نہیں تھا اور اپنا ایران انوالو نہیں تھا. تو اب یہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے نور صاحب. دیکھتے ہیں کہ ایک ویٹ فار 48-72 آورس تو چیزیں جو آہستہ آہستہ چلیں گی وہ خود ہی کلیئر. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پہلا اسٹیپ کسی بھی چیز میں سعودی عرب نے بذات خود اٹھانا ہے. رائٹ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، یہ تھے سید غضنفر علی صاحب. یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک پہ جانے کا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. محترمہ سدرہ اسدالزئی صاحبہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر شریک گفتگو ہونے جا رہی ہیں. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم، پروگرام میں ہم نے شروع میں ایک ویڈیو جو ہے وہ انکارپوریٹ کی تھی، اسی کا مختصر سا احوال آپ کو بتا رہا ہوں. ڈائریکٹر امریکن انٹیلیجنس فرماتی ہیں پاکستان ممکنہ طور پر ایسے بین البر اعظمی بیلسٹک میزائلز بنا رہا ہے جو امریکہ تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہوں، جبکہ جلیل عباس صاحب فرام پاکستان کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ایٹامک میزائلز کی رینج میں نہیں، ہمارا ایٹامک نظریہ بھارت کے لیے مخصوص ہے. یہ اچانک یہ نیا گانا وداؤٹ میوزک گانے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ ابھی وہاں جو جوتے بازی ہو رہی ہے ابھی تو اسی سے پوری طرح سے فراغت نہیں پائے. اس سے پہلے ہی انہوں نے کیوبا کا گانا گانا شروع کر دیا، ابھی کیوبا بھی نہیں جا پائے، اب اچانک سے پاکستان سے یہ مڈبھیڑ زبانی صحیح. اس بے وقت کے گانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے چائنا کا اور رشیا کا اور کوریا کا بھی نام لیا ہے. میں پہلے بھی تھوڑا سا ایک پروگرام میں واضح کر چکی ہوں کہ یہ جب سٹیٹمنٹ آئی تھی نتن یاہو کی طرف سے کہ ہمارا اگلا ہدف ہوگا پاکستان، ٹھیک ہے، یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. اور سملرلی اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی وضاحتیں پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی. اور جب اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال پوچھا گیا تھا تو بہت کلیئر کٹ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا واسطہ ابھی تک کسی نیوکلیئر اور اٹامک پاور سے نہیں پڑا، تو پاکستان نیکسٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سملرلی جس طریقے کی ہماری الحمدللہ سفارتکاری ہے اور ہمارے بہت اچھے اور دوستانہ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، اور تھرڈلی ہم نے شروع دن سے یہ بات جو ہے بہت روز روشن کی طرح واضح کی ہوئی ہے کہ ہمارا جو ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ اگر پوری دنیا میں کسی کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ صرف اور صرف بھارت ہے. سیکنڈلی یہ بھی بہت واضح ہے کہ ہم نے اپنے نیوکلیئر اٹامک ویپنز کو اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کے لیے بنایا ہوا ہے، ہماری اٹیکنگ پالیسی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان کے دماغ کی جو اختیارات تھیں، جو نیریٹو تھا نتن یاہو کا، وہی نیریٹو جو ہے اس وقت نکل کے سامنے آ رہا ہے امریکہ کی طرف سے
یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، دبے لفظوں میں یا کھلم کھلا لفظوں میں اس چیز کا اظہار پہلے ہو چکا ہے، جس کے اوپر ٹرمپ کو وضاحتیں پیش کرنے کی ضرورت آن پڑی تھی. لیکن پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے میٹھی گولی کبھی بن نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان نہ تو افغانستان ہے، نہ عراق ہے، نہ ایران ہے، نہ لیبیا ہے. پاکستان ہے. درست ہے. میڈم ایران کے لیے جو ہے صورتحال ظاہر ہے کہ پہلے بھی آسان تو نہیں تھی، لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ قطر نے ایرانی سفارتکاروں کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. قطری اتھارٹیز کی جانب سے بھی اپنی خفگی کا اظہار کیا گیا تھا. ابھی پھر ایک اجلاس محفل ہاؤ جس کو میں کہتا ہوں وہ بھی منعقد ہوا ہے، جس میں اسلامی ممالک نے ایران سے ہمسایہ ممالک پر حملہ کرنے کے حوالے سے اور وہ اپنا معصومانہ ننھا منھا بے ضرر سا احتجاج بھی کیا ہے، جس کا کوئی خاص فرق تو میرا نہیں خیال پڑنا ہے. لیکن آپ کے خیال میں یہ صورتحال اگر اسی طرح سے رہتی ہے یا آگے اسکیلیٹ ہوتی ہے تو کیا کوئی نیا کٹا کھلتے دیکھ رہی ہیں آپ؟ صورتحال مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی رہے گی. صورتحال تو مجھے لگتا ہے کہ اب مزید ایسکیلیٹ ہوگی، کیونکہ جس طرح مصطفیٰ خامنہئی صاحب نے 2 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جن کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے تھے ان کو تو آپ نے شہید کر دیا. مجھے تو ہتھیاروں کی زبان سمجھ میں آتی ہے. یہ بہت بڑی ایک جو ہے آپ اس کو دھمکی کہہ لیں، وارننگ کہہ لیں کہ مصطفیٰ خامنہئی کی لیڈرشپ میں دیکھیں آپ نے جس لیڈرشپ کو شہید کیا اور جو نئی لیڈرشپ آئی ہے یہ نہ صرف ایک جنریشنل گیپ ہے بلکہ ایک ویژنری گیپ بھی ہے. ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بات چل رہی تھی اور آپ نے مذاکرات کی ٹیبل پہ حملہ کر دیا، وہ حملہ وہاں پہ جو ہے اس ٹائم پہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو سکتے تھے. ایسکلیشن کہاں سے شروع ہوئی؟ جہاں پہ آپ نے شہادتیں شروع کر دی ٹاپ لیڈرشپ کی. اب میں تو یہ نہیں سمجھتی کہ ایران کی جو ہے وہ بدلہ لیے بغیر ایران پیچھے ہٹے گا. میں کسی صورت میں یہ نہیں سمجھتی، کیونکہ ایک کے بعد ایک شہادتوں کا آنا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اب دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ اتنی جلدی آ جائے گا، یا ایران جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات کی طرف آئے گا، یہ اس معاملے کو صلح صفائی سے حل کرنے کی کوشش کرے گا؟ پھر بات آپ نے کی عرب کنٹریز کی. آج جو ہے چائنا کی طرف سے ایک بہت زبردست قسم کا بیان آیا ہے کہ آپ اگر امریکی اڈے ختم کر دیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں ایران کی کہ ایران آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ امریکہ نے تو آپ کو آلریڈی پیٹ دکھا دی نا. امریکہ تو آپ کو جو ہے وہ سرے جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا. آپ امریکہ کو پیسے بھی دے رہے ہیں، ان کے اڈے بھی بنائے ہوئے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اپنے ڈیفنس کے لیے آپ ان کو پیسے دے رہے تھے. آپ نے کتنے جو ہے وہ بلینز اور ملینز آف ڈالرز کو خرچ کیا، اور آپ کے ڈیفنس کی جہاں بات آئی تو امریکہ آپ کو کہاں نظر آیا؟ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگانے والا نتن یاہو فرسٹ، بلکہ سیٹن یاہو فرسٹ جو ہے اس کے نعرے لگانے پہ چل پڑا اور اس کے پیچھے بھاگ گیا. تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. آپ امریکی اڈوں کو ختم کریں، تمام مسلم ممالک ایک پیج پہ آئیں اور ایک مسلم اتھارٹی کی طرح ابھر کے سامنے آئے. چائنا اور رشیا کی سپورٹ تو آپ کے پاس ویسے ہی ہے. یہ ایک رائٹ ٹائم ہے اور ہائی ٹائم ہے کہ جہاں پہ اگر ایک اکیلا ایران سپر پاور کو کھڑے ہو کے چیلنج کر سکتا ہے تو کیا ہم ایران کی اسٹرینتھ کے اوپر کسی قسم کا شبہ ظاہر کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. کیا ہم جو ہے وہ مسلم ممالک کے اتحاد کی طرف جا سکتے ہیں؟ یقیناً جا سکتے ہیں. کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ جس طریقے سے چائنا کی ایک بیکنگ اور ایک سپورٹ آئی ہے اور ایک گارنٹر کی حیثیت سے چائنا سامنے ہے، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ہائی ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ عرب کنٹریز کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ ہٹائیں ان کے امریکی اڈے، اس بات کو وہاں پہ ختم کریں. آپ اپنا ملک، اپنی اکانومی، اپنے ٹورزم، اپنے لوگوں کو بجائیں انسٹیڈ اس کے کہ آپ ان امریکی اڈوں کی بیٹھ کے حفاظت کریں جو جنگ کی صورت میں آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے. آبنائے ہرمز والا معاملہ جو ہے وہ پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، بلکہ تقریباً پوری دنیا کے لیے. ایسے میں ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس عائد کرنے کا بھی فیصلہ تقریباً غور کرنا شروع کر دیا. فیصلہ کب ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے. آپ کے خیال میں یہ شرمندگی کم نہیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی طاقت کے باوجود بھی آبنائے ہرمز نہ کھلوا سکے؟ اس کے بعد ان کے اتحادیوں نے، نیٹو ممالک نے، فرانس، جرمنی نے ان کو آنکھیں دکھانی شروع کر دیں اور اب وہ ناراض خاوندوں کی طرح اپنی جو ہے وہ مستورات کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ دیکھ لوں گا اور بچے کھا جاؤں گا. ابھی تک تو ایسا کچھ کر نہیں سکے. میڈم دیکھیں میری بات سنیں، آپ اگر اتنے ہی طاقتور تھے اور آپ اتنے ہی گبرو جوان تھے اور آپ اتنے ہی چیل چٹان کی طرح تھے
تو آئیے نا, کھلوائیے آپ نائے ہرمز. آپ نے تو بقول آپ کے, آپ نے تو ان کی بحریہ ختم کر دی نا, بقول آپ کے آپ نے تو اہداف بھی حاصل کر لیے, بقول آپ کے اب تو کچھ بچا بھی نہیں. تو آئیے, کم ان دا شو, آئیے اور اپنی طاقت دکھا کے کھلوا لیجیے اگر کھلوا سکتے ہیں. وہ تمام ممالک جنہوں نے اب نائے ہرمز کے اوپر بات چیت کی ایران سے, ایران نے ان کو آنے دیا, ایران نے ان کی بات چیت سنی. سو اس تک کیا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے وہ تمام چوہے بلے جو آپ کے ساتھ بڑے عرصے سے اتحادی کے طور پہ سامنے کھڑے تھے, وہ تو جا کے اپنے اپنے بلوں میں گھس گئے. امریکہ کی آپ برطانیہ کی آپ بات کیجئے, پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آئے, جب وہ مدد کے لیے آنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو دیکھ لوں گا, میں کر لوں گا. اور جب پھر وہ پیچھے ہٹنے کی بات کرتے ہیں تو آپ تانے تشنے دینے پہ اتر آتے ہیں. آپ جو ہے وہ پیوٹن کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. مطلب آپ جو ہے اتنی اگر آپ کے اندر پاور تھی, آپ نے B-2 بمبار بھی بھیج دیے, آپ کا جو جرال پورٹ تھا وہ بھی بھاگ گیا, ٹھیک ہے, اس کی لانڈری میں آگ لگ گئی تھی اور لانڈری کی آگ بجھ نہیں رہی تھی. یہ بات لانڈری کی آگ لگنے کے بارے میں نہیں تھی, یہ بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا. کون تباہ کر رہا تھا؟ وہ ملک تباہ کر رہا تھا جس کے پیچھے آپ ہاتھ دھو کے پڑ گئے. تو یہاں سے تو شکست کی, بھاگنے کی یہی خبریں سامنے آ رہی ہیں نا. آن دی ادر ہینڈ ایران سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ابھی تک ہم نے صرف پرانے میزائلز کو ٹیسٹ کیا ہے, اصل تماشا تو ابھی ہم نے شروع کرنا ہے. آپ کے خیال میں اصل تماشا کیا ہو سکتا ہے میڈم؟ کیا ذہن کہاں تک جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے 3 سے 4 دن پہلے پاسداران انقلاب نے کہا تھا کہ نیتن یاہو جہاں بھی ہوگا ہم اس کو ڈھونڈ کے ماریں گے. جی, اور مجھے لگتا ہے کہ اصل تماشا یہی ہے کہ جس طریقے سے دیکھیں انٹیلیجنس کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس جو ہے وہ اس ٹائم پہ اسرائیل میں بھی موجود ہے ایران کی, امریکہ میں بھی موجود ہے ایران کی. اگر آپ کو علی لاریجانی صاحب کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ چل سکتی ہے, آیت اللہ خامنائی کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ چل سکتی ہے, تو کیا نیتن یاہو کی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں پتہ چل سکتی؟ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ایک ہفتے کے دوران. جس طریقے سے پاسداران انقلاب کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم بدلہ لیں گے, اور جس طریقے سے مجتبیٰ خامنائی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے تو ہتھیاروں کی زبان سمجھ میں آتی ہے, یہ تماشا انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہوگا کہ جہاں ہم سب یہ خیر کی خبر سنیں گے کہ نیتن یاہو واصل جہنم ہو چکا. انشاءاللہ آپ کے منہ میں گھی شکر میڈم. لیکن یہ جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے, اللہ کرے جلد سے یہ ہو جائے, لیکن ایسی صورت میں امریکہ کے پاس یہ سٹیٹس جو وہ انجوائے کر رہا رہے گا دنیا کی واحد سپر پاور کا. مجھے تو آپ کی گفتگو کی روشنی میں امریکہ نامی قوت مختارہ مائی بنتی دکھ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی کیا کرنٹ سچویشن میں بھی امریکہ اس سٹیٹس سے نیچے نہیں اتر گیا کہ جہاں پہ کوئی اتحادی اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو کے لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہ یہ عراق کی جنگ ہے, نہ یہ ایران کی جنگ ہے, نہ یہ افغانستان کی جنگ ہے. جب بات آئی ایران کے اوپر تو کیا امریکہ آئسولیشن کا شکار نہیں ہوا؟ کیا عالمی طور پہ وہ تنہائی کا شکار نہیں ہوا؟ یا کیا اس نے جو ہے وہ ذلت نہیں اٹھائی؟ اس سٹیٹس سے تو درجہ بدرجہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ جو 20 دنوں میں یہ جنگ جو 20 دن سے چل رہی ہے, 28 فروری کو شروع ہوئی تھی, آج غالباً 19 مارچ ہے, تو کیا ابھی تک امریکہ اس 10ویں سیڑھی سے 5ویں سیڑھی پہ نہیں آ گیا؟ ڈیفینیٹلی آ گیا. آج تو $200 ملین جو ہے وہ ریلیز کرنے کی بھی بات کی گئی ہے. اتنا تو ان کی کیمپین پہ نہیں لگا تھا جو الیکشن میں کی گئی تھی جتنا انہوں نے جنگ پہ لگا دیا امریکہ. اور تیسری بات, جب بات یہ ہو گئی کہ یون میں ٹریڈ کی جائے آپ نائے ہرمز سے گزرنے کے لیے, تو ڈالر چیلنج جب ہو گیا تو امریکہ تو ویسے بھی اپنی اس سپر پاور کی جو سپرمیسی تھی اس کو تو لوز کرتا جا رہا ہے. بالکل ایسے. یہ تو آپ کے خیال میں امریکہ کا متبادل کون سا ملک ہو سکتا ہے ایز نیو سپر پاور؟ نہ آپ کو کوئی شک ہے, نہ مجھے کوئی شک ہے, نہ دنیا کو کوئی شک ہے. ڈیفینیٹلی چائنا از گوئنگ ٹو بی دا نیو سپر پاور. اور ایسی صورت میں جو چائنا کا مخالف ہے, یعنی گیم اس کے ہاتھ سے نکل چکا. گیم اس کے ہاتھ, دیکھیں ان کے گیم اسی وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا جب انہوں نے 28 فروری کو مس کیلکولیشن کے تحت یہ ایک مس ایڈوانچر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ٹھیک ہے, اس صورت میں دیکھیں میں جب USS ابراہم لنکن آیا تھا نا, جس کو غالباً 1.5 سے 2 مہینہ گزر چکا, میں اس وقت سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ امریکہ یہ جنگ افورڈ نہیں کر سکے گا. امریکہ کے لیے یہ جنگ نہ صرف ایک اس کی جو ساکھ سو کالڈ ساکھ بنی ہوئی ہے اس کے لیے خطرہ ہے, بلکہ اکنامک چیلنج بہت بڑا ہے امریکہ کے لیے. دیکھیں سر, ہوتا کیا ہے کہ سپر پاور شوڈ بیہیو لائک اے سپر پاور. ایک اگر میں خدا نخواستہ میں بالکل ان کو شیر نہیں کہہ رہی, لیکن جو جنگل میں شیر ہوتا ہے نا اس کی دھاڑ کافی ہوتی ہے. اس کو میدان میں آ کے
باقی جانوروں سے لڑ کے اور زخمی ہونے کے بعد جو ہے کیا وہ اس کی وہ حیثیت رہتی ہے؟ یقیناً نہیں رہتی. تو امریکہ کے لیے جب آپ نے 12 جون 2025 کو یہ نعرہ لگا دیا تھا کہ ہم نے ساری جو ہے وہ ان کی پاورز ختم کر دی ہیں اور دیر از نتھنگ لیفٹ ان ایران، جس طرح آج تلسی گیبارڈ کا سے بھی پوچھا گیا تو اس کے بعد وہ اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو شیر کی دھاڑ کافی ہے، شیر کو آ کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب شیر آ کے لڑے اور پھر زخمی ہو کے جائے تو پھر وہ شیر کی حیثیت نہیں رکھتا. اور درست ہے، سپر پاور شوڈ بہیو لائک سپر پاور. درست ہے میڈم. تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں، کوئک کلوز کرنا ہے. کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. عید کی ایڈوانس مبارکباد قبول کیجیے. فی امان اللہ.